نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے یہاں درس قرآن کے مقام پر قرآن مجید تراویح میں مکمل ہوا۔ حافظ اسامہ عبدالرشید نے قرآن مجید سنایا اور حافظ زائد اور حافظ منیب صاحبان نے قرآن کی سماعت کی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے پڑھنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ خود بھی بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ کرام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے یہ محنت کی اور ان کو اس مقام اور مرتبے تک پہنچایا۔ اور یہاں درس قرآن اردو کی جو انتظامیہ ہے، بالخصوص نور بھائی صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے فکر مندی کی اور یہاں باقاعدہ تراویح کی ترتیب شروع کرائی، اور انشاءاللہ آئندہ یہ سلسلہ یہاں چلتا رہے گا۔ رمضان المبارک جہاں عبادات کا مہینہ ہے، جہاں تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، جہاں روحانی ترقی کا مہینہ ہے، وہیں رمضان المبارک اپنے اندر ایک بڑی تاریخ رکھتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم رمضان المبارک میں غور کریں تو رمضان المبارک ہی کے مہینے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ اسی طریقے سے 17 رمضان المبارک جو کہ گزر چکا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو وقوع پذیر ہوا۔ اسی طرح 21 رمضان المبارک یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طرح 27 رمضان المبارک یوم آزادی پاکستان کا دن ہے۔ تو اس اعتبار سے رمضان المبارک اپنے اندر تاریخ کا بھی ایک بڑا حصہ رکھتا ہے۔ آج کے درس قرآن میں 3 باتوں کی طرف توجہ دلانی ہے اور 3 عنوانات آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ نمبر 1، 17 رمضان المبارک اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کائنات کی وہ ہستی ہے، اسلام کی وہ عظیم ماں ہے کہ جن کے مرتبے اور مقام کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا فضل العائشہ علی سائر النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ عائشہ کی فضیلت ساری خواتین پر ایسے ہی ہے جیسے کھانوں میں ثرید کو تمام کھانوں پر فوقیت حاصل۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ساری خواتین، اس امت کی ساری خواتین پر برتری حاصل ہے۔ چنانچہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو احادیث کے مجموعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہمیں ملتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدھا دین تو مجھ سے سمجھ لو اور سیکھ لو، اور آدھا دین میری عائشہ سے سیکھ لو۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں واحد خاتون ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیگر خواتین کے گھروں میں بھی جاتا ہوں اور ان کے پاس بھی رہتا ہوں، لیکن کسی خاتون کے لحاف میں کبھی مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی، لیکن عائشہ ایسی خاتون ہے کہ اس کے لحاف میں جب ہوتا ہوں اس وقت بھی مجھ پر وحی نازل ہوئی۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اما عائشہ سے محبت تھی، ساری ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سفارش کروائی، اور سفارش کیا کروائی؟ کہ فاطمہ آپ جا کے اپنے بابا سے کہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ صحابہ کرام جس دن نبی کی باری اما عائشہ کے گھر رہنے کی ہوتی ہے تو تمام صحابہ کرام جو ہے تحائف بھیجتے ہیں، اور عائشہ کی باری کے علاوہ تحائف کم آتے ہیں۔ تو آپ جا کر اے فاطمہ آپ جا کر اپنے بابا سے کہیں کہ صحابہ کرام کو ترغیب دیں کہ جب اللہ کے نبی کی باری ہمارے گھروں میں ہو تو اس وقت بھی صحابہ کرام تحائف بھیجا کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عائشہ کیا آپ یہ نہیں چاہتی ہیں کہ آپ کے والد جن سے محبت رکھتے ہیں آپ بھی انہی سے محبت رکھتے ہیں؟ کہا کیوں نہیں ابا جی، میں بھی انہی سے محبت رکھتا ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف مت پہنچانا۔ اور ایک مرتبہ اما عائشہ پیالے سے پانی یا دودھ نوش فرما رہی تھی تو جب وہ منہ سے اپنا پیالہ ہٹایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ یہ بتاؤ کہ آپ نے اپنے ہونٹ کہاں لگائے، تاکہ جس جگہ آپ کے ہونٹ لگے میں محمد بھی اسی جگہ ہونٹ لگا کر یہ پانی نوش کروں۔ یہ کتنی محبت کی بات ہے، کیسے اعتماد کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کے ساتھ عجیب محبت۔ یہ درس اس کے لیے نہیں کہ ہم لذت کے لیے اسے سن لیں، بلکہ جتنے شادی شدہ افراد ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنی خواتین کے ساتھ ایسے ہی محبت کے ساتھ وقت گزاریں۔ یہ تعلیمات ہیں۔ اسی طریقے سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آج جو ہے بھائی حج عمرے والے جاتے ہیں تو ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھتے ہیں، اور آج کل تو پہلے سے پرمنٹ لینا پڑتا ہے بھائی، موبائل کے ذریعے کوئی ایپ ہے اس کے ذریعے پرمنٹ لینا پڑتا ہے، ورنہ اس کے قریب میں جگہ ملتی ہے 2 نفل پڑھنے کی، تو بس 2 نفل پڑھتے تو فوراً وہاں کا شرطہ کہتا ہے یلا ہے جی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اما عائشہ کا جو حجرہ ہے، جو گھر تھا اما عائشہ کا جہاں اما عائشہ رہتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات کے قریب روزانہ پوچھتے کہ آج کس کی باری ہے، آج میں کس کے گھر میں ٹھہروں گا؟ تو خواتین پہچان گئی، ازواج مطہرات، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے کو کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج اور طبیعت شناسی ان میں تھی، تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ ساری خواتین نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اس بیماری کی حالت میں اما عائشہ کے گھر میں وقت گزاریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری ایام اما عائشہ کے پاس گزارے، اور ایک صحابی آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عیادت کے لیے تو ان کے پاس مسواک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کے ساتھ انہیں دیکھا تو اما عائشہ نے بتلایا کہ بھئی اللہ کے نبی مسواک چاہ رہے ہیں۔ وہ مسواک لی اور مسواک لینے کے بعد اما عائشہ نے اسے چبایا، اور آخری مرتبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی وہ اما عائشہ کا چبایا ہوا مسواک استعمال کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، اب پہلا مسئلہ امت کے سامنے یہ آیا کہ نبی کی تدفین کہاں ہوگی۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ نبی کا جسد جہاں روح پرواز کر جائے اسی جگہ پر تدفین ہوتی ہے، اور وہ گھر کس کا ہے بھائی؟ اما عائشہ کا۔ چنانچہ اما عائشہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اما عائشہ کا گھر اللہ نے جنت بنا لیا، بلکہ کائنات کی ہر چیز سے اس کو افضل بنا دیا۔
تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جس مٹی کو چھو رہا ہے وہ جگہ لوح و قلم اور کرسی سب سے افضل ہے، عرش معلی سے بھی افضل، اور یہ گھر کس کا ہے؟ اما عائشہ کا گھر۔ گرامی قدر سامعین، صحابہ کرام کے حالات اور واقعات، 17 رمضان المبارک اما عائشہ کا یوم وفات ہے، ہمارے بچوں کو اس کی تعلیم کا علم ہونا چاہیے، اس کی تعلیم ہمیں دینی چاہیے۔ آج ہمارے بچوں کو بہت ساری اول فول چیزیں یاد ہیں، کیوں؟ ہم سکھا نہیں رہے اور وہ موبائل سے سیکھ رہے ہیں، ہم سکھا نہیں رہے اور وہ موبائل سے سیکھ رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں بچوں کو اول فول یاد ہو رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کرام کی تعلیمات سے انہیں آشنا کرایا جائے، روزانہ کی بنیاد پر ان کے سامنے کچھ نہ کچھ واقعات اور حالات صحابہ کرام کے سنائے جائیں۔ چنانچہ فضائل اعمال کی ہم تعلیم پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور ہماری مساجد میں تعلیم ہوتی ہے۔ اس میں پہلا باب شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے حکایات صحابہ کا رکھا کہ جتنے آگے فضائل اور مناقب آ رہے ہیں، ان فضائل اور مناقب پر سن کر صرف آپ عمل نہیں، بلکہ آپ سے پہلے جو لوگ عمل کر کے چلے گئے ان کا طریقہ کار حکایات صحابہ میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے 21 رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کی تربیت، جن کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، اور اسلام لانے کے اعتبار سے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ابھی عمر کم عمر تھی جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو محبوب آپ تبلیغ کیجئے، انہیں سمجھائیے، انہیں ڈرائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور پھر ان کے سامنے تبلیغ کی اور دین اسلام کی دعوت دی، اور کہا کہ کون میرا ساتھ دے گا؟ ایک مرتبہ جب پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر ہاتھ لہرا کر کہا کہ میں چشم آشوب بھی ہوں، میری ٹانگیں بھی بہت کمزور اور پتلی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیے۔ پھر دوبارہ اپنے خاندان والوں کو دعوت دی اور پھر پوچھا کہ کون میرا ساتھ دے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی میں آپ کا ساتھ دوں، عمر کم ہے لیکن فرمایا میں ساتھ دوں گا۔ فرمایا آپ بیٹھ جائیں۔ پھر تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ اپنے خاندان والوں کو دعوت دی اور کہا کہ کون میرا ساتھ دے گا؟ تو تیسری مرتبہ بھی سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ میں آپ کے ساتھ۔ بچے ہیں اور نوجوان، ابھی جوانی نہیں آئی، لیکن جذبہ کیا ہے کہ میں اپنے نبی کا ساتھ۔ آج ہم سے یہ تو نہیں کہا جا رہا ہے، ہم سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی اپنے ماں باپ کا ساتھ دے لیں، بھائی اپنے ماں باپ کا احترام کریں، اپنے اساتذہ کا احترام کریں، اپنے مساجد کے ائمہ کا احترام کریں، کیونکہ یہی وہ ہستیاں ہیں، ماں باپ، اساتذہ، ائمہ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انسان جس سے تربیت حاصل کرے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر و حضر میں ہر مقام پر، ہر جگہ جو ہے صحابہ کرام کے بیچ شانہ بشانہ نظر آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام امت میں چوتھا مقام، خلافت کے اعتبار سے بھی، فضیلت کے اعتبار سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگوں کے اندر بہت ساری باتوں میں، بہت سارے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم امور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے۔ چنانچہ جو پہلا معرکہ اسلام میں ہوا غزوہ بدر کا، غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کالے جھنڈے بنائے، 2، ان میں سے ایک پرچم جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھمایا کہ آپ یہ اسلام کا پرچم لے رہے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ملک کا پرچم ہے،
اور اس کی توہین برداشت نہیں کرتے. اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کا پرچم لہرانے والے بھی ہمارے اکابر ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اور علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، یہ ہمارے مغربی پاکستان میں جس میں ہم آباد ہیں، اس پاکستان میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے پہلی مرتبہ پاکستان کا پرچم لہرایا، جن کی قبر اسلامیہ کالج گرو مندر کے پاس نمائش کے قریب ان کی قبر موجود ہے. اور جو ہمارا مشرقی پاکستان بنگلہ دیش، اس کا پرچم سب سے پہلے اس کا پرچم لہرانے والے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ ہے، جنہوں نے اعلاء السنن لکھی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غزوہ بدر میں جو پرچم لہرانے والے اور علم بردار تھے وہ دو تھے، ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر کوئی معرکہ ایسا نہیں کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت نہ کی ہو. اور غزوہ خیبر، باب خیبر، یہ تو ایک یادگار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جنہوں نے اس جو ہے نا قلعے کو فتح کیا، اور اکیلے وہ جو ہے پورا دروازہ اس کا جو ہے نا، جو کہیں لوگ اسے کھولا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے اس کو ہٹا پریں کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تمغہ ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم خطبے میں سنتے ہیں: ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی کرم اللہ تعالی وجہ. کہ اس امت کے سب سے بڑے چیف جسٹس، فیصلہ کرنے والے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی. فیصلہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم. ایک حاملہ خاتون تھی، بچے والی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں تھا، لیکن اس سے زنا کی غلطی سرزد ہوئی. شادی شدہ جب زنا کر لیں تو انہیں سنسار کیا جاتا ہے، پتھر مار مار کے ہلاک کیا جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی علم ہوا، اور ان کے علم میں یہ بات بھی آئی کہ بھئی خاتون بچے والی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، فوراً آئے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ یہ فیصلہ ایسا نہیں کر سکتے، یہ خاتون بچے والی ہے اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کوئی قصور نہیں، لہذا اپنا فیصلہ واپس لیجیے. تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. اور اس کا مطلب جو ہے، یار لوگ جو ہیں وہ تو کچھ اور لیتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے امیر المؤمنین کا نہ روکتے تو غلط فہمی کی وجہ سے امیر المؤمنین کا جب حکم صادر ہو جاتا تو خاتون بھی جو اس جرم میں اس کو سزا میں قتل کر دیا جاتا، ہلاک کر دیا جاتا، اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بے گناہ ہلاک ہو جاتا. تو گرامی قدر سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا فیصلہ نبی علیہ السلام کے پاس بات کیا تھا کہ خلیفہ، پہلے خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر. فیصلہ کس نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. دوسرے خلیفہ کون ہے؟ حضرت عمر، اور وہ امت کے چیف جسٹس ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا سنایا اپنی طرف سے کہ دوسرے خلیفہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ تیسرے خلیفہ امت کے کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو یہ بڑا انوکھا واقعہ ہے. اس دن کفار نے ایک بڑی پلاننگ کی اور بڑی مشاورت بٹھائی. یہ 20 رمضان المبارک کو ان کی مشاورت ہوئی. انہوں نے کہا کہ جب تک علی، معاویہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ ہیں، ہم امت کے اندر انتشار پیدا نہیں کر سکتے. لہذا ایک ہی وقت میں ان تینوں لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ یہ دنیا سے چلے جائیں، تو ہم پھر امت میں ایک نیا فتنہ پیدا کر لیں گے اور بگاڑ پیدا کریں گے اور خلفشار پیدا کریں گے اور انتشار پیدا کریں گے.
चुनाचे 21 रमजान मुबारक की फजर की नमाज तय हुई कि फजर की नमाज में इन तीनों लोगों को जो है शहीद कर दिया जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जिसने हमला किया उसका नाम था अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम। इसी तरीके से फजर के वक्त में अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर के लिए नमाज मस्जिद में तशरीफ लाए तो मस्जिद में पहले से यह बंदा सोया हुआ था। आपने इसको जगाया कि भाई नमाज का वक्त हो रहा है। जल्दी से वुजू करके आया और नमाज में शरीक हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज में मशगूल हुए, रुकू या सजदे में गए तो इब्न मुलजिम ने जहरीला खंजर आपके सर पर वार किया और उसी दिन फजर में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला हुआ और उसी दिन हज़रत आमिर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला होना था, लेकिन हज़रत आमिर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस दिन फजर की नमाज पढ़ाने तशरीफ नहीं लाए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर वो सही करके वार नहीं कर सके, जिसकी वजह से हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बच गए। चुनाचे कुफ्फार की अव्वल से साजिश यह है कि जितने सरकर्दा रहनुमा हैं उनको कत्ल कर दिया जाए, रास्ते से हटाया जाए, ताकि उम्मत और मुसलमानों में इंतशार पैदा हो। और आज भी कुफ्फार की साजिश यही है कि जितने भी सरकर्दा रहनुमा हैं, चाहे वो दुनियावी एतबार से सही मानों में आवाम की खिदमत करने वाले रहनुमा हैं या दीनी एतबार से सही किस्म के मुक्तदा और पेशवा हैं, कुफर की साजिश यही है कि इनको रास्ते से हटा दिया जाए ताकि मुसलमानों और इस्लाम में इंतशार पैदा किया जाए। और तीसरा वाकया जो 17 रमजान मुबारक के हवाले से आप हजरात के सामने अर्ज करना है वो ग़ज़वा बदर है। ग़ज़वा बदर इस्लाम का सबसे पहला मार्का है। ग़ज़वा बदर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की वो पहली जंग है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में सहाबा कराम ने लड़ी। चुनाचे ग़ज़वा बदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर आपकी तवज्जो भरपूर हो तो मैं एक जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं। ग़ज़वा बदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ है, अगर हम वो दुआ सुने तो उस दुआ के सुनने से पता चलता है कि सहाबा कराम की अहमियत अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक कितनी थी। अब दुआ कर रहे और गिड़गिड़ा रहे कि या अल्लाह, मेरी 23 साल मेरी मेहनत, मैंने जो मक्का मुकरमा में 13 साल और अब मदीना मुनव्वरा में जो मेहनत की है, उस मेहनत का निचोड़ ये 313 सहाबा कराम। ए अल्लाह, अगर आज ये 313 खत्म मिट गए, ये 313 ना रहे, तो ए अल्लाह फिर इस धरती में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं। ये दुआ बतलाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा कराम की किस कदर अहमियत। हालांकि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी कत्ल हुए, उन्हें आरून के साथ चीरा गया, शहीद किया गया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ फरमा रहे कि अल्लाह, ये 313 अगर आज न रहे तो फिर इस धरती में आपका नाम लेने वाला भी कोई नहीं। और मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सहाबा कराम ने फिर उन 313 ने जो कुफ्फार से जंग लड़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका तज़किरा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 123 से शुरू किया। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, अल्लाह ने बदर वालों की अल्लाह ने मदद की। क्यों? इसलिए कि बदर वालों ने पूरे दिल से अपने अल्लाह पर भरोसा किया, आमाल में पुख्ता हुए, हर एतबार से कामिल और मुकम्मल हुए, और जब लड़ने के लिए निहत्ते हाथ हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने 1000 के मुसल्ला लश्कर के मुकाबले में उन्हें ऐसी फतह अता फरमाई कि क़यामत की सुबह तक कोई भी जमीनी जंग मुसलमानों के साथ नहीं कर सकता। ये उस ग़ज़वा बदर का जो है रौब तारी है कुफ्फार पर, उसी का रौब तारी है, और क़यामत तक ग़ज़वा बदर का रौब मुसलमानों पर तारी रहे, कुफ्फार पर तारी रहे। और आज तक मुसलमानों के साथ
کفار کبھی زمینی جنگ جیت نہیں سکے. اگر یقین نہیں آتا تو ذرا اپنے پڑوسی ملک میں ذرا دیکھ لیجیے, زمینی جنگ نہیں جیت سکے تو پھر کیسے بھی ڈیزی کٹر بم ان کے اوپر گرائے, اور کیسے کیسے قیامت خیز مناظر وہاں لوگوں نے دیکھے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان مٹھی بھر مجاہدین نے افغانستان کی اس دھرتی میں انہوں نے 53-54 ممالک کی جو متحدہ نیٹو تھی اسے پاش کر کے آج وہاں اسلام کا پھیرے لے رہا ہے. یہ اسی غزوہ بدر کی جو ہے برکتیں ہیں اور اسی کا رعب ہے جو کفار کے دل میں موجود ہے. تو غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے. غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کیا اور حق کو غلبہ دیا اس طور پر کہ وہ نہتے ہاتھوں تھے, پھر بھی اللہ رب العزت نے نصرت اور کامیابی, اور وہ کامیابی ملی کیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے جو دعائیں کی ہیں, اتنی زبردست دعائیں کی اور اتنے گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے روئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہنے لگے, اے اللہ کے نبی, آپ نے بہت دعائیں کر لی اور دعائیں قبول ہو گئی, اب بس کر لیجئے, ہم اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ چکی. تو گرامی قدر سامعین, میں نے عرض کیا کہ رمضان المبارک اپنے اندر ایک بڑی تاریخ رکھتا ہے. صحابہ کرام کے حالات اور واقعات یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. صحابہ کرام نے دین پر عمل کیسے کیا, روزہ کیسے رکھا, نماز کیسے پڑھی, سوئے کیسے, جاگے کیسے, کھانا کیسے کھایا, جیسا جیسا عمل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیا, امت کے لیے سنت عمل وہی ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جو عمل صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ امت کے لیے سنت نہیں. اس کی آسان سی مثال سمجھنے کے اعتبار سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نکاح تھے بھائی؟ کتنے تھے بھائی؟ 11. کتنے بھائی؟ 11. صحابہ کرام میں سے کسی کے 11 نکاح تھے بھائی؟ نہیں. تو امت کے لیے سنت بھی یہ نہیں, امت کے لیے سنت بھی یہ نہیں ہے. صحابہ کرام کے نکاحوں کی تعداد کیا بھائی؟ زیادہ سے زیادہ 4. تو امت کے لیے سنت کیا بھائی؟ 4. جو عمل صحابہ کرام نے جس طرز پر کیا قیامت تک سنت وہی رہے گا. اور اللہ تبارک و تعالی نے آج بڑا احسان اور فضل یہ کیا کہ آج الحمدللہ یہاں حفاظ کرام نے قرآن سنایا اور قرآن سنا ہے, جس کی برکت سے ہم سب جمع ہیں. تو میں نے پہلے عرض کر چکا کہ وہ خود بھی مبارکباد کے مستحق ہیں, ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں, اور ان کے اساتذہ کرام بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی صداؤں کو ہمارے ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا میں یوں ہی یہ صدائیں لگتی رہیں. اللہ کے فضل و کرم سے سر فہرست پاکستان وہ ملک ہے کہ جس میں سب سے زیادہ حفاظ سال ہا سال پیدا ہو رہے ہیں. اس سال میں نے پہلے کسی درس میں عرض کیا تھا کہ اس سال 1 لاکھ حفاظ کرام نے وفاق المدارس العربیہ کے تحت امتحان دیا. یہ صرف ہمارے دیوبند مسلک کے لوگ ہیں, بریلوی مسلک کے لوگ, اہل حدیث مسلک کے لوگ وہ اس سے الگ ہیں. اسی طرح وہ مدارس اور مکاتب جن کا الحاق وفاق المدارس کے ساتھ نہیں ہے وہ اس سے الگ ہے. صرف وفاق المدارس کے تحت 1 لاکھ بچوں نے قرآن مجید کا امتحان دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو اور ترقیاں نصیب فرمائے, ہر اعتبار سے ترقی نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط جوڑے رکھے. اور یہاں جو درس قرآن کا سلسلہ ایک عرصہ ہو گیا چل رہا ہے, الحمدللہ تمام احباب کو اس بات کی دعوت بھی ہے کہ ہر اتوار کو بعد نماز عصر کی نماز خدیجہ مسجد میں جو جماعت کا ٹائم ہے اس کے آدھے گھنٹے بعد یہاں درس قرآن کی ترتیب ہے پابندی کے ساتھ, اور صرف آدھا گھنٹہ ہے. سارے احباب سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی وہ ضرور درس قرآن میں شرکت کریں. تو انشاءاللہ شرکت کریں گے نا بھائی, اپنا تعلق جوڑ کر رکھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.